ویلکم بیک خواتین و حضرات، ہم 12 ربیع الاول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی غلام محی الدین صاحب، اور اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ابو محمد صاحب نے. اچھا مفتی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. اب اس خاص دن کی بات کر لیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن کو پیدا ہوئے وہ دن سب سے افضل، جس مہینے پیدا ہوئے وہ مہینہ سب سے افضل، جس تاریخ کو پیدا ہوئے وہ تاریخ سب سے افضل. اس کی اسلامی پوائنٹ آف ویو میں کیا فضلیت؟ افضلیت یہی ہے کہ ساری کائنات سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. روایات میں یہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی ساری مخلوقات میں سے افضل ہیں، لیکن تاجدار کائنات کو اللہ نے انبیاء سے بھی افضلیت عطا فرمائی ہے. اور بہت ساری روایات ہیں، قرآن کی آیات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے رب نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے. ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آتا رہا، 1 2 3 4 6 تک بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی معجزہ ہے. بلکہ بہت سارے معجزات تو جنہیں نبوت سے پہلے کو ارحاسات کہا جاتا ہے وہ رسول اللہ کی ولادت کے وقت ہی نمودار ہوئے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال میرے بطن میں تھا تو عورتوں کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، لیکن میری طبیعت بحال ہو گئی. مجھے اس کا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا اور میرا جسم، میری سانسیں بھی مہکتی تھی. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دادا جان کو کسی نے شکایت لگائی کہ آپ کی جو بہو ہے اس نے سوگ ترک کر دیا ہے، آپ کے بیٹے کو دنیا سے گئے ہوئے چند ایام ہوئے ہیں لیکن آپ کی جو بہو ہے اس نے سوگ ترک کر دیا ہے. کیا کرتی ہیں جی؟ خوشبو ایسی لگاتی ہیں کہ وہ جس جگہ پہ ہوتی ہیں وہ علاقہ، وہ گھر مہک جاتا ہے، وہ گلی مہک جاتی ہے. تو جب حضرت عبد المطلب نے سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا آپ سے پوچھا کہ بیٹی کیا وجہ ہے، تو آپ نے عرض کی کہ میں نے سوگ نہیں ترک کیا، بلکہ جو آپ کے بیٹے کی امانت میرے بطن میں جب سے آئی ہے تو میں سانس لیتی ہوں تو سانسوں سے بھی خوشبو کی مہک آتی ہے. تو سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ ولادت ہی نرالی ہے. وہ بھی تو ہے نا، حلیمہ سعدیہ گزرتی تھی، اوپر سے بادل گزرتے تھے. وہ تو بعد کی بات ہے، یہ تو وقت ولادت کی باتیں ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کہتی ہیں، حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ان روایات کو لایا ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے ان روایات کو لایا ہے، محدثین کی ایک جماعت ہے جنہوں نے ان روایات کو لایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں کہ جب مجھے وہ لمحہ قریب آیا تو مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ اب وقت ولادت ہے، کوئی قریب نہیں ہے تو میں کیا کروں. تو اندھیرے میں نے جا کے چراغ کو دیکھا تو اس میں جو ہے نا تیل نہیں تھا، چراغ جلانے میں بھی جو ہے نا وہ کوئی سامان نہیں تھا. تو میں نے دیکھا کہ میرے حجرے کی دیوار پھٹنے لگ گئی اور روشنی اندر آنے لگ گئی. تو ایک گھبراہٹ کا عالم تھا. تو کہتے ہیں میں نے پکارا مدد کے لیے، کوئی آئے میری مدد کے لیے، اکیلا بندہ اور وقت بھی بچے کی ولادت کا ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ لمبے لمبے قدوں والی 3 عورتیں اندر داخل ہوئی، اس میں سے تو میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوا. میں نے پوچھا تم کون ہو آنے والی؟ تو ایک کہنے لگی آمنہ پریشان نہ ہو، میں آدم کی زوجہ حوا ہوں. دوسری کہنے لگی میں فرعون کی زوجہ آسیہ ہوں جس کی طہارت کا تذکرہ اللہ نے آسمانی کتابوں میں فرمایا ہے. تیسری کہنے لگی میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. کس لیے آئی ہو؟ ہم آپ کو مبارک دینے آئی ہیں کہ آپ نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہیں. تو یہ روایات دامن میں چھپا لے، کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے تو کہتا ہے نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور سے محبت تو کی مگر حضور پر ایمان نہیں لایا، حضور سے محبت تو کی حضور کو نہیں مانا، تو کیا یہ محبت قیامت میں انہیں کام آئے گی؟ بالکل کام نہیں آئے گی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں اس انداز سے جس طرح خلفائے راشدین نے کی، صحابہ اکرام نے کی، اہل بیت اعظام نے کی، ازواج مطہرات نے کی، حضور کے گھرانے نے کی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کیسے محبت کرتے تھے. آج ہماری زندگی میں دیکھیں حضور کی کتنی سنتیں ہیں. ہم آج کے دن کی برکت سے یہ عہد کریں کہ اگر میں مسلمان ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ
نبی دیا جس نبی کی اپنا امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی، نبیوں کی چاہت یہ تھی کہ ہم مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہو جائیں. سب سے بڑا عہد اس کائنات میں یہ ہے کہ آج کے دن ہم عہد کریں کہ میری زندگی، میری اولاد کی زندگی. آج ہم یہ بڑے عجیب فکرے کہتے ہیں کہ جناب میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا میں اسلام نافذ کرتا. آخر میں اپنے گھر کا وزیر اعظم تو ہوں، میری زندگی میں حضور کتنے ہیں، میرے کاروبار میں حضور کتنے ہیں، میرے لین دین میں حضور کتنے ہیں، میرے معاملات میں حضور کتنے ہیں، میرے رویے میں حضور کتنے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں انسان کو دی، ایک حلیہ دیا جس نے صرف قبر تک جانا ہے. آپ جب ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب. یہاں پر تھوڑا سا مفتی غلام محی الدین صاحب ہمارے ساتھ جاتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، ایک پوائنٹ تو ان کا بڑا زبردست ہو گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کا دن ہے، ٹھیک ہے، منائیں، جشن منائیں، جو کچھ کرنا ہے کریں، لیکن عملی زندگی میں ہم کتنا زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اپنے مطلب عمل سے بھی تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم محمدی ہیں. بات یہ ہے، علامہ صاحب نے بھی اس چیز کو دیا ہے وہ کہ محبت ایک اپنی مرضی کی اور ایک رسول اللہ کی مرضی کی. اپنا ذوق ہے ہر بندے کا. میں کہتا ہوں محبت میں مرضیاں نہیں چلتی، محبت میں مرضی محبوب کی مرضی کی ہوتی ہے. کیا کہنا ہے. اور محبوب بھی وہ محبوب ہو. اعظم چشتی نے کہا تھا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تو ایسا شانوں والا محبوب ہو تو پھر بندہ اپنی مرضیاں کرے تو پھر تو بات ہی الگ ہے. محبت جب ہو جائے تو پھر دیکھا جاتا ہے محبوب کس حال میں راضی ہے. ٹھیک ہے، اور محبوب کو ہر حال میں راضی رکھا جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے. تو مرضیاں رسول اللہ کی، اور مرضی بھی ایسی نہیں کہ ان کی مرضی پر جب بندہ چلے تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، زندگی میں برکتیں آئیں. ایسا محبوب ہو تو پھر بندے کو اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، منشا وہی ہونی چاہیے جو رسول اللہ کی منشا ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے گا محبت کا وہی طریقہ، وہی معیار اعلیٰ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہے. جو بندے کی محبت کے انداز الگ الگ ہیں، اس محبت دل سے اٹھنے والے جذبے کا نام ہے، لیکن بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے، جو محب ہوتا ہے نا وہ ہر حال میں اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہوتا ہے. اس کی منشا یہ ہوتی ہے یار میرا کچھ بھی نہ رہے نا، بس میرا محبوب راضی ہو جائے. تو چاہے خود کوئی قربانی دینی پڑ جائے. بھائی رسول اللہ کے اصحاب نے ہمیں زندگی گزار کے بتایا، اپنی جانیں دے کے بتایا. ٹھیک ہے، ہر حال پر اپنا مال و متاع سب کچھ وار کر بتایا، بچے وار کے جو ہے نا بتایا کہ ہماری زندگی کا مشن ہے رسول اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ رسول اللہ کس بات پہ راضی ہیں. اگر ہماری محبت کا وہ معیار ہے جس سے رسول اللہ کی ناراضگی جو ہے نا مول لی جائے تو وہ محبت نہیں ہے، وہ ڈنگوسلہ ہے. ٹھیک ہے، محبت وہی ہے کہ محبت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا زندگی اس طرح گزاریں کہ بروز قیامت ہم رسول اللہ کے سامنے جائیں تو رسول اللہ ہمارا استقبال کریں، رسول اللہ کو فخر ہو ہم پر، ہماری زندگی ایسے ہو. ہماری زندگی ایک طرف تو یہ بھی ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج، زکوٰۃ، یہ بھی ہمارا جو ہے نا مشن ہے، اس سے بھی رسول اللہ راضی ہوتے ہیں. نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، روزے سے بھی رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی طریقہ بھی بتایا ہے رسول اللہ نے. لیکن یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے کو کھانا بھی کھلایا ہے، یتیم کے سر پر رسول اللہ نے ہاتھ رکھے ہیں. اور ایسے موقع ہیں کہ میں جب وہ کیفیتیں وہ پڑھتا ہوں وہ تو جو ہے نا دل بھر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ابو بکر و عمر و علی جیسے اصحاب کر رہے ہیں، اور عید کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے ہیں تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ایک بچہ پراگندہ حال میں رو رہا ہوتا ہے. تو رسول اللہ اس کے پاس جاتے ہیں کہ کیوں رو رہا ہے، عید کا دن ہے، سارے خوش ہیں. تو اس نے کہا کہ پوچھنے والے خوش وہ ہوتا ہے جس کے باپ زندہ ہے، اور جو ہے نا خوشیاں منا رہا ہے، میرا باپ مر گیا ہے اور یہ لوگ خوش ہیں بچے کہ انہوں نے نئے کپڑے پہنے، میرے کپڑے پرانے ہیں. اللہ کے نبی نے اس بچے کو سینے سے لگایا، گھر لے گئے. سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہ آپ سے فرمایا اسے نہلایا جائے، اسے حسنین کے کپڑے پہنائے گئے. اور رسول اللہ نے بہتی آنکھوں کے ساتھ فرمایا کہ بیٹا تو کیا اس بات پہ خوش نہیں ہے
کہ تیرا باپ محمد بن جائے، اللہ اکبر، تیری ماں عائشہ بن جائے، تیری بہن فاطمہ بن جائے، تیرے بھائی حسنین بن جائیں. تو وہ بچہ یتیم تھا تو یتیم، لیکن اسے اپنی یتیمی پہ ناز ہے. اس نے کہا اگر یہ بات ہو تو اس سے بڑی جو ہے نا فخر کی کیا بات ہے. تو کہتے ہیں راوی فرماتے ہیں رسول اللہ نے حسنین کو انگلی پکڑ کے چلایا اور اس یتیم کو کندھے پہ اٹھا لیا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی جب عیدگاہ میں داخل ہوئے تو صحابہ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں رسول اللہ آئیں تو نماز، سردار کا انتظار، سردار کا. اور نماز تو نماز ہے، وہ دیدار کا انتظار بھی کر رہے ہیں، یار رسول اللہ آئیں گے تو دیدار کریں گے. لیکن ابو بکر و عمر جیسے صحابی فخر کر رہے ہیں کاش آج یہ یتیم نہ ہو. قبول تھی. اچھا میں اس طبقے سے تعلق رکھنے والا ہوں جو میلاد بڑے جوش سے مناتے ہیں. ہم سب بنائیں گے، تعلق ہو نہ ہو یہ دن بھی بنائیں گے، عملاً بھی گفتاراً بھی ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. مفتی صاحب ہمارے پاس آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ مفتی ابو محمد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات یہ تھی 12 ربیع الاول کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی، کیونکہ آج کا دن ایک ایسا دن ہے جس کے حوالے سے گفتگو کرنا بنتی تھی، اور جس طرح ہم نے گفتگو کی، اور اس گفتگو کو حسنین ہم 2 گھنٹے میں بالکل بھی سمیٹ نہیں پاتے. یقین جانیے یہ تو 1 2 3 4 واقعات ابھی ہم نے 2 گھنٹے میں کور کیا. بالکل ایسے ہے نمرہ، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس گفتگو کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے عمل سے، اپنے گفتار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے، لیکن اس کے اوپر ہم نے عمل بھی کرنا ہے، تو تب جا کے ہمارے لیے تمام تر راستے جو ہے وہ پورے ہوں گے. جی ہاں بالکل ایسے. مفتی صاحب، خواتین و حضرات، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.